نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی صفات کا نظام قائم کیا. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. ہر مخلوق جو دنیا میں موجود ہے، جس کی تخلیق اللہ نے کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کی ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور قادر مطلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ کائنات میں کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں، کیونکہ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے. چاہے وہ جمادات کی صورت میں ہے، نباتات کی صورت میں ہے، حیوانات کی صورت میں ہے، انسان ہیں، ملائکہ ہیں، جاندار چیزیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، جو بھی دنیا کے اندر، بلکہ پوری کائنات کے اندر تمام کی تمام اشیاء مخلوق ہیں، اور خالق اپنے مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا. مخلوق اپنے خالق کی محتاج ہے، اپنے وجود کے لحاظ سے بھی، اپنے ثبوت کے لحاظ سے بھی، اپنے عمل کے لحاظ سے بھی، اپنے بقا کے لحاظ سے بھی. اس لحاظ سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا احتیاج کسی چیز سے نہیں. ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جیسے یہ صفت قدرت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت ساری صفات ہیں. ان تمام صفات کا جو امتزاج ہے وہ اس کائنات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں، ان میں اللہ کی ایک یا ایک سے زائد صفات کا ہمیں اجتماع نظر آتا ہے، اور اسی بنیاد پر یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا، اس دنیا کی جو تخلیق کی ہے وہ اللہ نے سبب کے اصول پر کی. اس دنیا کے اندر سبب اور مسبب کا ایک نظام بنایا. اس دنیا میں علت اور معلول کا ایک نظام بنایا، اور پھر ہمیں اس نظام اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا. اس دنیا کے اندر اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ جیسی اعلیٰ شخصیات کو بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. انہوں نے وہ اسباب اختیار کیے اللہ کی منشا کے مطابق. ان اسباب کے نتائج وہ اللہ کے طے کردہ. ان اسباب کے ذریعے اس دنیا کے اندر جو بھی اللہ نے اپنا نظام قائم کیا ہے وہ سارا کا سارا اس کا اپنا بنایا ہوا. نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس غلط اور فاسد نظام سے نجات دلانی تھی تو باقاعدہ حکم دیا گیا کہ اس کے لیے وہ ایک
بحری جہاز بنائیں، ایک بہت بڑی کشتی تیار کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق آپ کی نجات کا اور ان کی فاسد قوم کی تباہی کا براہ راست بھی فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اس نے یہ دنیا اسباب کی بنیاد پر کھڑی کی ہے تو اس لیے باقاعدہ ان کو حکم ہوا، اور جس کو بنانے میں، جس کو تشکیل دینے میں ان کو کئی دن لگے، اور پھر اس کے ذریعے ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کہ وہ اور ان کی ایمان لانے والی قوم، اس کے ذریعے اس نے نجات حاصل کی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے لیے نوح علیہ السلام اور ان پہ ایمان لانے والوں کی نجات کے لیے کشتی کا محتاج نہیں ہے، لیکن دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسباب پہ خود استوار کیا ہے، اس لیے اس نے اسباب اختیار کرنے کا باقاعدہ حکم دیا، اور یہی گویا کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت چلی آ رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ان سے زیادہ کسی کو قرب الہی حاصل نہیں ہوتا، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اسباب اختیار کیے، بلکہ اسباب وجود میں لائے، ان کو بنایا، اور ان کے ذریعے انہوں نے حکم الہی کی تعمیل کی۔ تو اس لیے وہ حکم الہی کی تعمیل وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے احکام سے براہ راست جڑی ہوئی ہے، اس کو کسی بھی طور پر اس طرح بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ان مقربین الہی نے اسباب پہ تکیہ کیا، اعتماد کیا، یا خدا نخواستہ انہوں نے غیر اللہ کی احتیاج سے اپنا کام مکمل کیا، وہ بھی منشا الہی ہوتا۔ تو اس دنیا کا یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اسباب پر قائم کیا ہے، اور ان اسباب کو اختیار کر کے نتائج تک پہنچنا یہ منشا الہی ہے، اور یہی چیز توکل کے دائرے میں آتی ہے۔ توکل کا یہ مفہوم کہ جس میں ایک انسان کسی بھی درجے میں کوئی سبب اختیار نہ کرے اور اس بات پر ہی اعتماد کرے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائیں گے، تو یہ اللہ کا منشا بھی نہیں ہے، نہ اس کو حکم دیا گیا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس طرح کے کوئی واقعات نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے غلبے کی جب جدوجہد فرمائی تو آپ نے مکمل اس طریقے پر فرمائی کہ جس کے نتیجے میں آپ آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنے۔ اس دور کے طریقہ کار کو اختیار کیا، اس دور کے اسباب کو آپ نے تلاش کیا، اور جتنی بھی دستیاب وسائل تھے ان کو کام میں لے کر آئے۔ اسی مقصد کے لیے آپ میدان جنگ میں اترے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا جاتا، آپ کو خراش تک نہ آتی، لیکن آپ کو میدان میں اترنا پڑا، آپ کو میدان کی صعوبت برداشت کرنی پڑی۔ میدان جنگ میں جس میں دو بدو لڑائی ہوتی تھی، اس کے اندر جو بھی مشکلات تھیں، مصائب تھے، ان سب کا آپ نے سامنا کیا، براہ راست آپ کو اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ زخمی ہوئے، بے ہوشی کی حالت طاری ہوئی، آپ کا خون جاری ہوا، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں اس بات کو کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے غلبے کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو طریقہ کار مقرر کیا وہ جد و جہد کا، اور اسی جد و جہد کے ذریعے اس دنیا کے اندر اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ایک نہیں کئی بار اترے، براہ راست میدان میں آپ جنگ کے عمل میں شریک ہوئے، قیادت کی، منصوبہ بندی کی، میدان میں اترنے والوں کی رہنمائی کی،
اور جن غزوات میں آپ نہیں گئے تو اس میں آپ نے باقاعدہ اس کے لیے لشکر کا تعین کیا، امیر کا تعین کیا، اس کو ہدایات دیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر منشا نہ ہوتا تو پھر میں یقیناً ہر میدان کے اندر اترتا، ہر غزوے کے اندر جاتا، لیکن امت پر آپ نے شفقت کرتے ہوئے کہ بعد کے لوگوں کے لیے اس سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا کہ جو سربراہ ہے، حکومت چلا رہا ہے، جو نظام چلانے والا ہے، اس کو گویا پابند کر دیا جائے کہ وہ ہر موقع پر میدان میں اترے، تو پھر نظام کے دیگر شعبے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پیش نظر رکھا، تو آپ نے دونوں طرح کی حکمت عملی اختیار کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نظام قائم کیا ہے اس کے لیے کچھ اس نے ہمیں طریقے بتائے، ان طریقوں کو اختیار کرنا یا ان اسباب کو اختیار کرنا یہ عین منشا الہی اور یہ توکل کے دائرے میں آتا ہے۔ توکل کا مطلب ہے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے جو اس وقت کا منشا ہے، جو اس دور کا نبی بتا رہا ہے، اس کو اختیار کرتے ہوئے اعتماد اللہ پہ، اعتماد ان اسباب پر نہیں ہے، اس طریقے پر نہیں ہے، لیکن اس طریقے کو اختیار کرنا، اس سبب کو اختیار کرنا نتیجہ خیز ہونے کے لیے خود اللہ نے متعین کی۔ تو اس لیے قرآن حکیم میں جہاں پر بھی اس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے تو اس میں اسی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ قرآن حکیم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ان نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جائے، اور اس زمین کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا ہو، متعین کیا ہے کہ اس زمین کا نظام تمہارے لیے ہے، اور پیٹ پھیر کے مت بھاگو ورنہ خسارہ اٹھا کے پلٹو گے۔ اب قوم کیا جواب دے رہی ہے کہ یہاں پر تو بڑے جابر قسم کے لوگ موجود ہیں، ظالم قسم کے لوگ موجود ہیں، ہاں یہ یہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پر قرآن حکیم نے دو افراد کا ایک مکالمہ ذکر کیا، اپنی قوم کو سمجھانے والے تھے، جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا۔ اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو نبی جو حکم دے رہے ہیں اور تمہیں اس بات کی باقاعدہ ضمانت دے رہے ہیں کہ تم جب داخل ہوگے تو غالب آؤ، اس لیے دروازے تک پہنچو، جد و جہد تو کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جو ہی تم پہنچو گے، داخل ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پہ توکل کرو اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ تو اب یہاں پر بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ وہ اندر داخل ہوں گے، جد و جہد کریں گے، تو یہ اللہ پر اعتماد کا طریقہ کار ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، آپ جائیں اور آپ کا خدا جا کے لڑ لے، براہ راست فیصلہ کر دے۔ ان کی بھی سوچ یہی تھی کہ اللہ براہ راست فیصلہ کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، بغیر کسی جد و جہد کے یہ ملک، یہ علاقہ، یہ شہر ہمیں دے سکتا ہے تو دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ عاجز تو نہیں ہے، قادر ہے، ساری کائنات اس نے بنائی ہے، اس کے لیے کون سا اتنا بڑا فیصلہ ہے، کون سا اتنا بڑا کام ہے۔ لیکن وہاں پر طریقہ کار یہ رکھا گیا، یہی بتایا گیا، اسی کا ان کو پابند کیا گیا، اور اس حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو وادی تیہ میں حیران پھرنے کی سزا دے دی۔
40 سال تک وہ فاصلے طے کرتے رہے، اسی زمین کے اندر پھرتے رہے۔ تو اسی سے گویا ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ توکل کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ توکل کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ اس مطلوبہ کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسباب مقرر کیے، یا جس کے لیے اللہ نے ان انسانوں کو صلاحیت دی، عقل دی، سوجھ بوجھ دی، کسی کام کو کرنے کا طریقہ ان کو سکھایا، ان کے ذہن میں ڈالا، تو اس طریقے کو اختیار کرنا، اس سبب کو اختیار کرنا، یہ اس توکل کا ایک جز ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیاں انہی چیزوں سے عبارت ہیں۔ وہ اس دنیا کے اندر رہے، اس دنیا کے اسباب تلاش کیے، ان اسباب کے ذریعے انہوں نے اس دور کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی کسی قدرت کا اظہار کرنا ہوتا تو آپ کو مکہ سے ہجرت کیے بغیر مکہ کے لوگوں کے دل پلٹ دیتا، اور سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، دین غالب آ جاتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ کو 13 سال وہاں پر بڑی جاں گسل محنت، مشقت، جد و جہد کرنی پڑی، مصائب کا سامنا کرنا پڑا، کردار کشی، نفسیاتی حملے، جسمانی طور پر آپ کو خوف زدہ کرنا، آپ کے ساتھیوں کو شہید کرنا، پوری ایک تاریخ ہے 13 سال کی۔ پھر بالآخر آپ کو اپنا وہ شہر چھوڑنا پڑا جس سے آپ کا بڑا ذاتی جذباتی لگاؤ موجود ہے، کیونکہ وہ آپ کا وطن تھا، وہیں آپ پیدا ہوئے تھے، وہیں آپ کی بود و باش ہوئی تھی، وہیں پر آپ کا خاندان تھا، وہیں پر آپ کا قبیلہ تھا۔ تو اس وطن سے آپ کا تعلق تھا، آپ کی محبت تھی، آپ کسی صورت میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ وطن سے جو تعلق اور محبت ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہوتی ہے۔ جس جگہ پر انسان پیدا ہوتا ہے، رہتا ہے، جہاں پر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، بود و باش ہوتی ہے، اس سے فطری تعلق ہوتا ہے۔ اسی کو وطن کی محبت کہتے ہیں، اسی کو وطنیت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اور سوچ پیدا ہو گئی کہ وطن سے تعلق کو بھی بت پرستی قرار دے دیا کہ یہ تازہ خدا ہے۔ حالانکہ وطنیت بنیادی طور پر نام ہے اس چیز کا کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں اس جگہ سے آپ کا ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ جب ہجرت کے علاوہ کوئی صورت نہیں رہی، جب آپ ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں تو اس ٹیلے پر کھڑے ہو کے جہاں سے مکہ نظر آ رہا تھا اور اس کے بعد اس نے نظروں سے اوجھل ہو جانا تھا، تو آپ نے باقاعدہ مکہ کی طرف رخ کر کے اس کو مخاطب کر کے بات کی کہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، میرا تم سے ایک تعلق ہے، لیکن میری قوم نے، تمہارے باشندوں نے میرے لیے یہاں رہنا دو بھر کر دی۔ تو گویا کہ ایک کرب کے حالت میں آپ وہاں سے نکل رہے، تو یہ آپ کا اس سے تعلق تھا۔ تو وطن سے تعلق کو دین کے منافی معلوم نہیں کیوں بنا دیا ہے؟ بحث یہ کر دی جاتی ہے کہ یا دین سے تعلق رکھو یا وطن سے تعلق رکھو، اور اسی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر اس جگہ سے، اس وطن سے لگاؤ نہیں پیدا ہوتا، اس لیے ان کے اس علاقے سے جو تعلق کی نوعیت مشکوک سمجھی جاتی ہے۔ یہ جہاں پر رہتے ہیں لیکن ان کا اس یہاں سے تعلق نہیں ہے، دین کا منشا نہیں ہے۔ دین تو جو انسان کی فطری تقاضے ہیں ان فطری تقاضوں کو باقاعدہ پیش نظر رکھتا ہے، اس کے مطابق ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہاں کسی چیز کے اندر بھی حد سے زیادہ نکل جانا ہو تو ویسے ہی نقصان دہ، کوئی بھی چیز ہو، حتیٰ کہ دین نے تو اپنے احکام میں بھی غلو سے منع کر دیا، حالانکہ وہ دین کا حکم ہوتا ہے۔ دین نے کہا اس میں بھی غلو سے مت کام لو، اللہ کی عبادت ہے اس میں بھی غلو سے مت کام لو، وہاں پر بھی اعتدال کا حکم دیا گیا۔ تو دین جب اپنے احکام کے اندر اعتدال کا حکم دیتا ہے تو ظاہر زندگی کے ہر موضوع پہ اعتدال کی بات کرتا ہے۔ تو وہ بے اعتدالی کی نفی کرنا اور بات ہے، لیکن اس کی اساس پر یہ سوچ بنا لینا کہ جو دین کا ماننے والا ہوتا ہے یا دین پر چلنے والا ہوتا ہے یا دین کی جد و جہد کرنے والا ہوتا ہے
تو اس کا وطنی جدوجہد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس وطنی جدوجہد کو شرک قرار دے دیا جاتا ہے کہ جی خالص اسلامی سوچ ہونی چاہیے۔ اب خالص اسلامی سوچ کا مطلب یہ نکال لیا گیا کہ آپ کا اپنے وطن سے بس واجبی سا تعلق ہونا چاہیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر ان فطری جذبات کا باقاعدہ ذکر موجود ہے، پاسداری موجود ہے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے اس مدینہ کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کی محبت بھی میرے دل میں اسی طرح قائم کر دے، پیدا کر دے جیسے مکہ کی میرے دل کے اندر۔ اس لیے جب آپ سفر پہ جاتے اور جب مدینے کے در و دیوار نظر آتے تو آپ اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے۔ ایک کشش تھی اس جگہ کی جہاں پر آپ قیام فرماتے۔ تو اس لیے وطنیت کوئی دین کے منافی چیز نہیں ہے کہ اس کو دین کے مقابلے پر لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ یہ بدقسمت ہی آج کی مذہبی تحریکات کی کہ جب وہ مذہب کی باتیں کرتی ہیں تو ساتھ وطنیت کی اور قومیت کی اور ان سب چیزوں کی نفی کر کے وہ اسلام کی عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسلام دین فطرت ہے، اس لیے جو انسانی معاشرے کے فطری تقاضے ہیں ان کو وہ نظر انداز نہیں کرتا۔ ہاں ان کا ہر چیز کا یقیناً دائرہ مقرر کرتا ہے، وہ تو دین کا کام ہے کہ انسان کی زندگی کو اس دنیا کے اندر کیسے اعتدال پر لایا جائے، اس لیے ہر چیز کا وہ دائرہ مقرر کرتا ہے کہ اس دائرے تک اس چیز کو رکھو، اس سے آگے نہ لے جاؤ۔ تو جو اپنے احکامات میں ہمیں اعتدال کا حکم دیتا ہے تو ظاہر دنیا کے معاملات میں تو اعتدال کا حکم دینا اس کا تقاضا بنتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جو عملی نظام قائم کیا اسی سے ہی ہم دین کے تقاضوں کو سمجھیں گے۔ خود ساختہ تصورات سے ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور ہماری زندگی کے اندر بہت ساری بناوٹی چیزیں آ گئی، خود ساختہ قسم کا تصور ہے، خود ساختہ قسم کا توکل ہے، خود ساختہ قسم کی دینداری ہے۔ دینداری اور تقویٰ اور دین پر عمل کرنے کا صحیح درست راستہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا۔ اس لیے قرآن حکیم یہاں پر اس آیت میں جو شروع میں تلاوت کی گئی اس میں واضح کیا کہ شیطان کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان پر ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا جو براہ راست اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں۔ الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان لانے کے بعد اپنے رب پر پورا پورا اعتماد کرتے ہیں۔ تو اپنے رب پر توکل اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، تو پھر جا کر اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اس سے ہٹ کر توکل کا کوئی مفہوم نکال لینا تو وہ توکل ہے ہی نہیں، وہ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو آزمانا ہے کہ کیا میں کچھ بھی نہیں کرتا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتا ہوں، کیا اللہ میری مدد کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ خود کرنا ہے، اور جب اس طرح مدد نہیں پہنچتی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تو شکوہ اللہ سے ہو رہا ہوتا کہ اللہ نے ہماری مدد نہیں کی۔ تو کیا آپ نے وہ طریقہ کار اختیار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر دین کے غلبے کے لیے 13 سال کی مکہ کی جد و جہد کی، پھر مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ کے اندر آپ سرگرم جد و جہد سے گزرے، میدان جنگ کی جد و جہد سے گزرے، اور پھر وہاں 8 سال گزارنے کے بعد جا کے مکہ فتح ہوا۔ یہ گویا کہ 21 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں وہ مکہ فتح ہوتا ہے، جس کو قرآن حکیم نے کہا کہ اب یہ فتح مبین ہے اور ایک قومی فتح حاصل ہے۔ یہ اس نبی کی بات ہے جس کا اللہ کے رسول پر توکل کا جو درجہ تھا اس درجے کا سب سے اعلیٰ مرتبہ آپ کو حاصل تھا۔ تو اب توکل کا یہی مطلب ہوگا جو اللہ کے رسول کی حیات میں، وہ سارے طور طریقے اختیار کرنے، وہ ساری حکمت عملی بنانی، وہ سارا منصوبہ بندی کرنی، دشمن کی چالوں کو سمجھنا، اس دور کی حکمت عملی کو اختیار کرنا، اس دور کے تقاضوں کو، اس دور کے اسلحے کو، اس دور کے لوگوں کے تعلقات کی نوعیت کو سمجھنا، پوری کی پوری گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک بھرپور حکمت عملی موجود ہے۔ تو اسی بنیاد پر ہی توکل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہوتی۔
پھر جا کر ایک نظام قائم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ جب آپ پہنچے ہیں تو پورا کا پورا جنگی ماحول ہے، کیونکہ جب آپ نے ہجرت کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کیوں کرنی پڑی، کہ مکہ کی اشرافیہ نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس نے پورا پلان کر لیا تھا، تو اس نے جنگ تو چھیڑ دی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا فیصلہ ہو گیا تو اس نے گویا عملاً اعلان کر دیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں وہ زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ اس ماحول میں مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا تو چیلنج ہی یہی تھا کہ مکہ مکرمہ کے اشرافیہ نے گویا ایک جنگ کی صورتحال پیدا کر دی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کام کیا؟ آپ نے سب سے پہلے وہاں کا داخلی نظام مستحکم کیا۔ یہ اصول ہے، نبوی اصول ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وہاں کا نظام قائم کیا، سب سے پہلے داخلی استحکام پیدا کیا، وہاں کے قبائل کو جمع کر کے ان کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ امن کیا، ایک میثاق کیا کہ ہم نے یہاں پر کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، ہمارے آپس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، ہم نے کس طرح اس علاقے کی سیکورٹی کو محفوظ بنانا ہے، اور کس طرح ہم نے اندرونی نظام کو چلانا۔ حالانکہ یہ وہ یہودی ہیں جو آپ پہ ایمان نہیں رکھتے، حسد کے بنیاد پہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان کے دلوں میں آپ پر ایمان لانے والے کے اعتبار سے حسد کی کیفیت تھی کہ یہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، بغیم من انفسہم، قرآن کے الفاظ ہیں کہ اندر سے یہ حسد کی آگ لگی ہوئی تھی۔ تو ان حاسدین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کا معاہدہ امن کیا کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہاں کا اندرونی نظام بنانا ہے، باہر کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اندرونی نظام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اور پھر اس کے بعد جو آپ پر ایمان لانے والی جماعت ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو مکہ سے آپ کے ساتھ آئے یا آپ سے کچھ پہلے آئے یا آ رہے ہیں، جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جن کی دعوت پہ آپ یہاں پر پہنچے، جن کو انصار کہا گیا، جن سے باقاعدہ آپ کی پہلے بیعت ہوئی، معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی روشنی میں آپ یہاں پر پہنچے۔ تو اب یہاں پر ایک بہت بڑا معاشی مسئلہ موجود تھا، کیونکہ مدینہ کی معیشت بڑی مختصر معیشت تھی، وہاں کے انصار کے پاس اپنے ضرورت کے کچھ باغات تھے، ان کی بہت ہی معمولی درجے کی زراعت تھی، مدینہ کی ساری مارکیٹ پہ یہود کا قبضہ ہے، کاروباری لوگ تھے، لین دین کرتے تھے، قرضوں پر وہاں کی معیشت کو چلا رکھا تھا، سودی معیشت قائم کر رکھی تھی، بڑی مشکل صورتحال تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متبادل معیشت پیدا کی مواخات کے ذریعے، کہ ان لوگوں کو گویا آپس میں اس طرح جوڑا جائے، ان کی ایک معاشرت پیدا کی جائے، ان کے درمیان ایک اجتماعیت پیدا کی جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ ایک دوسرے کے بازو بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ تو بڑا ہی ایک متوازن قسم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی استحکام کا نظام پیدا کیا، جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، جس نے اپنے معاشی مسائل کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر حل کیا، قرض کی معیشت نہیں کھڑی کی کہ وہاں سے قرضے اٹھانے شروع کر دیے، کیونکہ بڑی واضح بات ہے کہ جب آپ قرضے اٹھاتے ہیں تو آپ دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، آپ اپنے فیصلے کر ہی نہیں سکتے۔ معاشرے کے اندر یہ طبقاتی نظام، اونچ نیچ کا نظام ختم کریں۔ اب ایک طرف آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے، ملازمتیں ختم کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف جو نظام چلانے والے طبقے ہیں اس کی تنخواہوں پہ اضافے ہوتے ہیں، مراعات میں اضافے ہوتے ہیں، ان کے لیے نت نئی قسم کی گاڑیاں باہر سے منگوائی جاتی ہیں۔ تو یہ ملک کا طبقاتی نظام جس کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، باہر کا دشمن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
اصل جو اندر دشمن بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کے ملک کا یہ نظام، یہ طبقاتی سوچ، اور اس طبقاتی سوچ سے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں، اصل مجرم تو آپ کے ملک کے یہ جو اندر سے گھن لگا ہوا، اس گھن کو نکالے بغیر آپ کبھی بھی باہر کے دشمن کا سیمانوں میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اگر اپنے ملک کے دفاع پر سوچنا ہے تو پھر ظاہر بات ہے ہمیں اپنے پورے ملک کے نظام کی تبدیلی کی طرف جانا ہوگا۔ سارا کا سارا آپ کا فرسودہ نظام جو انحصار کرتا ہے بیرونی مدد، باہر کے فیصلوں پہ، نہ آپ اپنا سیاسی نظام بنا سکتے ہیں، وہاں پر آپ پہ باہر کی مداخلت ہوتی ہے، معیشت آپ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں کر سکتے، آپ اپنے ملک کے وسائل دوسروں کے حوالے کرتے ہیں، آپ ملک کی اسمبلیوں سے قوانین پاس کرواتے ہیں کہ یہ جو منرلز ہیں ہمارے پاس، معدنیات ہیں، یہ ہم باہر کی کمپنیوں کے حوالے کریں، ان سے اونے پونے کچھ تھوڑا بہت کمیشن لے لیا کریں، چیز آپ کی اپنی ہے۔ تو یہ ملک کا جو نظام ہے یہ اپنے وسائل کو خود کھا رہا ہے۔ تو اس لیے اس کھوکھلے نظام کی موجودگی میں ہمیں سنجیدگی کے ساتھ جو اصل مسائل ہیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کی اس ملک سے، اس دھرتی سے کوئی وفاداری نہیں تو ان پہ آپ کیا اعتماد کر سکتے ہیں؟ جتنے بھی آپ کے ملک کے نظام چلانے والے لوگ ہیں ان کی یہاں پر بنیادی موجود نہیں ہے، انہوں نے اپنے سارے مفادات ملک سے باہر رکھے ہوئے، ساری دلچسپیاں ان کی باہر ہیں، سارے اثاثے ان کے ملک سے باہر ہیں۔ تو ظاہر جس کے اثاثے یہاں پر ہوں گے وہ ظاہر اس ملک کے ساتھ اپنی ایک لگن محسوس کرے گا، اس کے دل کے اندر اس ملک کی چاہت ہوگی کہ یہ میرا ملک ہے، میرے بچوں کا ملک ہے، میری نسل کا ملک ہے، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے قربانی دینی ہے۔ اور جن کا ان معاملات سے تعلق ہی نہ وہ خود یہاں پر ہیں نہ ان کی نسلیں یہاں پر ہیں، وہ صرف ملک کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے ملک کے ساتھ اگر حقیقی محبت اور جو ہونی چاہیے، جس زمین میں ہم رہتے ہیں، جس زمین کے اندر ہماری پیدائش ہوئی، جس زمین کا غلہ ہم کھاتے ہیں، جس زمین کے آب و ہوا کے اندر ہم جیتے ہیں، اس سے ہمارا جو تعلق ہے وطنی بنیادوں پر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اس ملک کے لیے حب الوطنی کی بنیاد پر وہ کردار ادا کریں کہ جس کے نتیجے میں یہاں کے فیصلے یہاں کے فیصلے کہیں اور سے صادر نہ ہوں۔ اول دن سے لے کر آپ کے ملک کا نظام آپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ہی نہیں، نہ یہاں کی حکومت یہاں کے لوگ بدلتے ہیں نہ بناتے ہیں، نہ یہاں کی معیشت کے فیصلے یہاں کے لوگ کرتے ہیں، نہ ان کو ان فیصلہ کرنے کی کوئی صلاحیت یا سینس ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں دین کے صحیح تقاضے کو سمجھنا ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اس درجے کا توکل کریں جس درجے کی ہماری رہنمائی اللہ کے رسول نے کی ہے، اور وہ طریقہ کار ہمیں بتایا گیا کہ اس دنیا کے اندر جس طرح رہنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اللہ نے جو اسباب کی زندگی ہمارے لیے متعین کی ہے ان اسباب کو اختیار کیا ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں منشا الہی کے خلاف نہیں بلکہ عین منشا الہی۔ ہمارے مذہبی زندگی کا معنی یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم اسباب کی زندگی سے اپنے آپ کو کاٹ لیں، اللہ کے بتائے ہوئے منشا کو نظر انداز کر کے ہم کہتے ہیں اللہ کر دے گا۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر اپنے کام کرنے کا میتھڈ بتا رکھا ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے، اور وہ اس نے اس دنیا کے اندر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس طریقہ کار سے گزارا ہے، ان کو بھی اس دنیا میں جد و جہد کرنی پڑی، اس دنیا کے اندر قربانیاں دینی پڑی۔ اس دنیا کے اندر کتنے انبیاء ہیں جو شہید بھی ہوئے۔ تو دنیا کا نظام جس اصول پہ اللہ نے قائم کیا ہے وہ شریعت کا وہی نظام، اس سے ہٹ کے کوئی شریعت نہیں ہے۔ تو خود ساختہ تصورات ہم نے مذہب کے اندر بھی شامل کر لیے، اسی طرح ہم نے مفاد پرستانہ تصورات اپنی سیاست میں، معیشت میں، روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لی۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی تصورات کو صحیح تناظر میں سمجھا جائے،
اور جو فطرت کے تقاضے ہیں ان کو دین کے نام پر ان کا انکار نہ کیا جائے۔ اس لیے حب الوطنی کا ہونا، وطنیت کا ہونا، یہ دین کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اس کے مطابق ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جو بھی وطنیت کے تقاضے بنتے ہیں ان کو سمجھنا، ان کا ادراک کرنا، اس کے مطابق حکمت عملی اختیار کرنا، یہ دین کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح اس کے مطابق حب الوطنی کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس وطن کے وسائل کو، یہاں کے اسباب کو، یہاں کے فیصلوں کو اپنی زمین پہ بیٹھ کے کریں۔ آپ کے وسائل ہیں، آپ کے استعمال میں آنے چاہیے۔ کسی اور ملک کو اختیار کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا یہ حب الوطنی ہے کہ ہمارے وسائل کسی اور کے پاس ہیں، وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کتنا جو ہے دانہ دنکا دینا ہے، کس طرح اس نے لوٹ مار کرنی ہے؟ ہم ان کے رحم و کرم پہ اپنے وسائل دیتے ہیں اور آپ کو منتخب نمائندے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہماری تانا بانا ہے پورے سسٹم کا، سیاست سے لے کر مذہب تک، معیشت سے لے کر سوسائٹی کی معاشرت تک، یہ سارا کا سارا تانا بانا جب تک آپ صحیح دین کے اصولوں پر قائم نہیں کریں گے، دین کے جو فطرت کے تقاضے ہیں ان کو نہیں سمجھیں گے، اپنے خود ساختہ تصورات سے ہم باہر نہیں نکلیں گے اور ان صحیح تصورات پر صحیح حکمت عملی نہیں بنائیں گے، تو ظاہر بات ہے محض جذبات کی بنیاد پر تو دنیا کے اندر کبھی فیصلے نہیں ہوتے، نہ وہ فیصلے پائیدار ہوتے۔ جذباتیت سے کبھی بھی دنیا کے اندر کوئی نظام نہیں چلتا۔ ایک گھر کا نظام نہیں چلتا، اس کو بھی عقل و دانش سے چلانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے تدبیر منزل کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ ایک گھر کو بھی باقاعدہ تدبیر کے ساتھ چلانا پڑتا ہے۔ بغیر تدبیر کے ایک منزل کا، ایک گھر کا نظام نہیں چلتا۔ اور ہم اس ملک کے نظام کو بغیر تدبیر، بغیر سیاست کے چلانا چاہتے ہیں، بغیر سوجھ بوجھ کے چلانا چاہتے ہیں، جذباتیت کی بنیاد پہ چلانا چاہتے ہیں، نعروں کی بنیاد پہ چلانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح دنیا کا کوئی نظام چلتا ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں حقیقت پسند ہو کر دین کے تصورات کا، دین کے نظریات کا، اور ان دینی نظریات پر جو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کی، ایک نظام قائم کیا، پھر اس نظام پر آپ کی جماعت صحابہ نے اس کو بین الاقوامی درجے میں اس کو لے کر گئے، اور پھر دنیا کے اندر عملی حقائق کے ساتھ جب تک یہ نظام جڑا رہا تو اس نے اس دنیا کے اندر اپنا غلبہ قائم کیا۔ اور جب وہ عملی حقائق سے کٹا، فرسودگی کی طرف چلا گیا، جذباتیت کی طرف چلا گیا، خود ساختہ تصورات کی طرف چلا گیا، اسی کو ہم دور زوال کہتے ہیں، جس میں دین کی و شریعت کے اپنے معنی نکال لیے گئے، جس میں مفادات کو اپنا مذہب بنا لیا گیا، جس میں سیاست لوگوں کی گھروں کی باندھی بن گئی، ان کے مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگی، اسی کو دور زوال کہتے ہیں۔ تو وہی دور زوال کا تسلسل آج تک موجود ہے۔ ہم اپنے دور زوال سے کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں، وہی طرز عمل، وہی طریقہ کار ہم نے آج تک اختیار کیا ہو۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے صحیح تصورات، جو محض تصورات نہیں بلکہ تعاملات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ باقاعدہ عمل ہے، آپ کا اسوہ ہے، امت کا اس پہ پورا کا پورا ایک عملی ڈھانچہ قائم رہا ہے، اس کی اساس پر آج ہم اپنے معاشرے کی صحیح تشکیل کریں۔ اسی صورت میں ہم اپنے ملک کا صحیح دفاع کر سکتے ہیں، اسی صورت میں ہم اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو طریقے ہوں گے وہ وقتی طور پر تو شاید ہمیں تسلی دے جائیں، لیکن اس سے کوئی پائیدار ملک کی ترقی، ملک کی حفاظت، ملک کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کا فہم عطا فرمائے، اور اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی حکمت عملی کو موجود دور کے اندر اس سے استفادہ کر کے اور اس کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنے کا لاہ عمل اختیار کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔